شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے تمام ہیرا فیملیز. میں آج آپ کے سامنے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اس آڈیو کے ذریعے سے. شہباز خان کا میں نے ویڈیو دیکھا تو جس طرح سے ابھی جو حالات چل رہے ہیں، آج میں سارا دن ہائی کورٹ میں تھا اور وہاں پر جو ہے وہ ہم لوگوں کا نمبر ہی نہیں آ سکا، جس کی بنا پر ڈیٹ پوسٹپونڈ ہو گئی. اور اس کے بعد جب میں گھر آیا ہوں میں نے دیکھا ہے شہباز خان انہوں نے اپنا جو ویڈیو بنایا اس میں انہوں نے کافی کچھ باتیں کی، اور ایسی باتیں کی جیسے انہوں نے کچھ لوگوں کے نام لیے اور ایسا اشارہ کیا کہ یہ لوگ جو ہے کمپرومائز نہیں چاہتے. تو یہ ایک ہوا چل رہی ہے، جو ہوا چل رہی تھی جس طرح کی، تو مجھے بھی کافی لوگوں کے ایسے فون آئے. تو اس بنا پر مجھے ایسا سمجھ میں آیا کہ یہ ایک غلط فہمی، ایک جو بھرم پھیلایا گیا کہ جو پرو والے ہیں وہ کمپرومائز نہیں چاہتے. پہلے تو میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں اس وقت بھی کہہ رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بالکل حق سے اور سچائی سے بولوں گا. میں کسی کی طرفداری سے نہیں، کسی کی پیروی نہیں کر رہا میں. تو یہ جو بات ہے، جیسے اس بنا پہ انہوں نے کہا کہ مطیع الرحمان صاحب کا نام لیا اور نبی اوٹی اور بابو صابر جتنے بھی ان کے تھے، جن کو یہ ہمیشہ ٹارگٹ کرتے، ان کا نام لیا اور بولے یہ کمپرومائز نہیں چاہتے. تو میں نے بھی اس چیز کے لیے، جیسے لوگوں نے بولا تھا یہ سب ایک بھرم ہے، ان لوگوں نے خود اپنے آڈیو ویڈیو کے ذریعے پہلے ہی بولا ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن اللہ گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے آڈیو ویڈیو میں کہا ہے، اور مجھ سے بھی بات ہوئی ہے جہاں تک، تو انہیں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. دوسری بات، شہباز احمد خان جس طرح سے پونا ایسوسی ایشن کی طرف داری کر رہے ہیں اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ پرو والے پونا ایسوسی ایشن کے خلاف ہو جائیں گے، تو یہ بھی ان کی نہ سمجھی ہے. پونا ایسوسی ایشن کا کوئی خلاف نہیں ہے، لیکن ہاں آپ لوگوں کے جو کمپرومائز کی جو بات ہے، جو آپ لوگ ابھی تک ہڈن رکھے ہوئے ہیں، کس بنا پہ ہو رہی ہے ہم لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. اور یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ نے پونا ایسوسی ایشن سے صلح کے لیے جو ان کو مدعو کیا تو اس کی بنا کیا تھی، اور یہ اس کی نوعیت کیا ہے، اور کتنا ٹائم آپ لوگ جو ہے مطلب اس میں لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ ساری چیزیں ابھی کانفیڈینشیل رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے رکھیے، لیکن اس میں اتنا لیٹ جو کر رہے ہیں آپ لوگ وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. اور اگر شہباز احمد خان یہ سب کے سامنے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو کمپرومائز چاہتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں چاہتے کمپرومائز کرنا، تو ایف آئی آر تو آپ ہی نے کرائی ہے، سارے لوگوں کو آپ نے بولا ہے. آپ نے اپنے ویڈیو میں خود اقرار کیا ہے کہ جہاں جیسے جیسے بیل ملتی جائے گی ویسے ویسے میں آگے جا کر ایف آئی آر کراتا جاؤں گا. تو آپ تو خود اس بات کا اقرار کر چکے ہیں، اس میں کچھ بھی چھپا نہیں ہے، سب کو یہ بات پتہ ہے. اس مسئلے کو اگر واقعی میں آپ شہباز خان صاحب اگر آپ واقعی اس کو سلجھانا چاہتے ہیں نا، تو بہت آسانی سے، بہت سچائی سے، اگر آپ جس طرح سے آپ نے قسم کھائی ہے نا کہ اپنے بچوں کی قسم کھائی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ نے کہا ہے، تو آپ اس مسئلے کو بہت آسانی سے، بہت جلدی سلجھا بھی سکتے تھے. کہ اگر آپ کیس وڈرا کرتے یا جو بھی آگے پی آئی ایل ڈالی ہے آپ نے سی بی آئی کے اگینسٹ، وہ ساری چیزیں، اور نویرہ شیخ صاحبہ کے گھر والوں کے اوپر اگر آپ نے جو کیس کیے، جہاں تک جو میں نے سنا ہے، وہ کیس آپ ریٹرن لے لیتے، ایک شروعات تو کی ہوتی. آپ نے اب تک کیا شروعات کی ہے؟ یہ آپ نے ابھی تک کون سا ایسا کام کیا ہے جس سے ہمیں لگے کہ واقعی میں آپ جو ہیں اس بار سیریس ہیں صلح کو لے کر، اور آپ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے؟ کس بنا پہ آپ سے معاہدہ ہو رہا ہے؟ پہلے تو ہم لوگ جاننا چاہیں گے، ہم لوگ انویسٹر ہیں تو یہ ہمارا حق بنتا ہے. تو آپ بتائیے ذرا کہ آپ کس ریزن سے ابھی جو ہے صلح جو کر رہے ہیں، تو اس کی شرطیں آپ کیا رکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور ہمارے انویسٹروں کے حق میں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، کمپلینٹس کر رہے ہیں، ان کے حق میں تو آپ نے ہمیشہ بولا ہے
جنہوں نے کمپلین نہیں کیا ہے ان کے حق میں آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں بہت تکلیف میں، اور یہ آپسی جھگڑے کی وجہ سے بہت پرابلم بڑھ رہی ہے، لوگ گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں، معلوم ہے؟ لوگوں کے فون آتے ہیں، گھر کا کرایہ نہیں ہے، قسطیں نہیں بھری ہے، گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں، اسکول کی فیس نہیں ہے، بولے دال چاول کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، چاول ابال ابال کے کھلا رہے ہیں لوگ، اور یہ ابھی ہم یہی سب مسئلے کو سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ تو راستہ نکالیے آپ لوگ، ایک دوسرے پہ الزام لگانا، خالی تانا کشی کرنا کیا فائدہ ہے؟ ابھی آپ نے آج ویڈیو اپلوڈ کر دیا اور بولا کہ اب ویڈیو بنائیں گے، اور پھر وہی جواب کا سلسلہ چالو ہو جائے گا، آپ وہاں سے بولیں گے، کچھ لوگ یہاں سے بولیں گے، ان سب سے ہوگا کیا آخر؟ اور بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ بھائی ناویرا شیخ صاحبہ جو ہے باہر نہیں آنا چاہتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ارے بھائی ایک بار ان کو ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے دیکھیے کہ ان کو جو ہے ایف آئی آر کرا کے اندر کس نے کرایا؟ آپ نے وہ کہاوت سنی ہے نا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ تو ہم انویسٹر جو ہیں جنہوں نے کمپلینٹس کی ہے، پیسے نہیں ملے، ڈیلے ہونے لگے، تو لوگوں نے کمپلین کرا دیا، ٹھیک ہے، کچھ غلطیاں ہوں گی سامنے سے بھی جیسے، لیکن ہم نے تھوڑا صبر سے اور کام لینا چاہیے تھا، صبر سے کام لیتے تو شاید اس مسئلے کا حل نکل جاتا، کیونکہ اس دور میں جو ہے جی ایس ٹی وغیرہ کی وجہ سے ٹرانزیکشن میں لمٹ آ گئی تھی، روک لگا دی گئی تھی ٹرانزیکشنز پہ، تو جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم ہوئی ہے۔ بہرحال جو ہو چکا اس پہ تو اب کچھ کر کے فائدہ نہیں ہے، لیکن اب جہاں سے جو چیز سدھاری جا سکتی ہے، تو میں وہی کہنا چاہتا ہوں شہباز خان صاحب سے کہ بھائی اب آپ تو اپنا ویڈیو کا سلسلہ پھر سے جاری رکھ رہے ہیں، تو آپ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں، انویسٹر کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، واقعی میں اگر آپ صلح کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں جس طرح سے آپ نے ہیرا اپنا پونا ایسوسی ایشن سے محبت کا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کس بنا پہ کیا ہے؟ ہم یہاں پر تو کوئی ہمارا اپنا ذاتی لڑائی کسی سے ہے نہیں، ٹھیک؟ آپ ہمیشہ ہیرا ایسوسی ایشن کے ناویرا شیخ صاحبہ کے ہمیشہ خلاف بولتے آئے، اس بنا پہ ہم ان کو، بہت سے لوگ جو ہیں وہ ساری چیزوں کو ہم جو ہے پسند نہیں کرتے، اس بنا پہ ہم ان کے سپورٹر کہلانے لگے۔ اگر بات نیوٹرل کی ہے، ایمانداری کی ہے، تو ابھی آپ کے اندر پہلے سے تھوڑا سا سدھار ہوا، لیکن یہ کس مقصد کے تحت ہوا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس بار آپ کی جو امیج بنی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ آپ پہ کوئی بلیو نہیں کرتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی امیج اس طرح کی بنائیں اور خود کو ثابت کریں کہ اس بار آپ کی جو نیت ہے وہ بالکل صاف ہے، اور آپ یہ پروف کر کے بتائیں نا، آپ بنا کسی کنڈیشن کے معاہدہ کریں نا، بنا کسی اس کے شرطوں کے کمپرومائز کریں، اور جو ہیرا کے فیور میں سپورٹ کریں، آپ اپنے کیس واپس لیں، اور موقع تو دیجیے، ایک بار ناویرا شیخ صاحبہ کو موقع تو دیجیے ان کو پیسے ادا کرنے کے لیے۔ وہ آپ کا کسی کا لک آؤٹ نہیں ہے کہ وہ پیسے کہاں سے ادا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم 16 مہینے میں پیسے ادا کر دیں گے، تو اس کے بعد آپ صبر سے کام لیجئے، ان کو باہر لانے کا سب کا ایک ہی مقصد ہو، ان کو باہر لے کر آئیے۔ انویسٹر کی بھلائی واقعی میں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو جو ہے آپ لوگ جو ہے ان کو باہر لانے کی کوشش کیجیے۔ اب اس میں جو ہے آپ لوگ اگر جان بوجھ کے کیسز ڈیلے کریں گے اور بار بار بتائیں گے کہ آپ کی کسٹڈی کہاں باقی ہے کہاں باقی ہے، ایک طرف آپ صلح کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ اور 10 جگہ کسٹڈی کرانے کی بات کرتے ہیں، کسٹڈی گنوانے کی بات کرتے ہیں، تو میں آپ سے یہ کہوں گا، میں آپ سے دیکھیے بہت ادباً بات کر رہا ہوں، مجھے یہ لڑائی جھگڑا کسی کی بے عزتی کرنا، گالی گلوچ کرنے میں میرا مقصد نہیں ہے، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ میں کسی کو 2 بات غلط بولوں گا، گالی دوں گا، وہ مجھے گالی دے گا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ مدعے کی بات پہ آتے ہیں، اگر واقعی میں آپ کمپرومائز چاہتے ہیں تو آپ کچھ ایسا قدم اٹھائیے جس سے انویسٹروں کو بھی لگے۔ پونا ایسوسی ایشن سے بہت سے لوگ جڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی انویسٹرس ہی ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں، اور ان کا حق بنتا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں، جو بھی معاملہ آپ کا ہے، آپ لوگ ڈیسیزن لینے میں بہت دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ لوگ ذرا جو بھی ہے جلدی کریں، اس مسئلے کا حل جلد سے جلد نکالیں، سمجھے؟ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ صلح پونا ایسوسی ایشن اور آپ لوگ مل کے کر رہے ہیں یا کون کر رہا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے، کسی پرو والوں کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ اگر یہ صلح آپا کی مرضی سے ہوتی ہے، ناویرا شیخ صاحبہ کی مرضی سے ہوتی ہے، تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کون بولے گا؟ اور ہم اور آپ کوئی بھی بول لے، کتنا بھی بول لے،
آخری مہر تو تبھی لگے گی جب ناویرا شیخ صاحبہ چاہیں گی. تو اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا بھائی انویسٹر کے حق میں آ کر کوئی ایک قدم اٹھائیں اور جلد سے جلد اس مسئلے کا حل نکالیں. خالی باتیں کر کے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا فیس بک پہ ڈالنا یہ مقصد ہے کیا؟ یہ کوئی بزنس کر رہے ہیں ہم؟ آخر کب تک چلے گا؟ 1 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. بھائی کچھ راستہ نکالیے, کوئی قدم اٹھائیے اس کے لیے. اگر آپ لوگ سیریس ہے تو کیوں اپنا سب کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ لوگوں کی تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہے. ایک ایک دن لوگوں کے لیے پہاڑ جیسا بیت رہا ہے اور تاریخ پہ تاریخ ملتے جا رہی ہے کورٹ میں. اور آپ لوگ جو ہے ایک ڈیسیزن لینے کے لیے اگر آپ لوگ 4 گھنٹے بھی بیٹھے نا سکون سے میٹنگ لے کر تو ایک فیصلے پہ آ سکتے ہیں. لیکن آپ لوگ یہ چاہ ہی رہے نہیں ہیں. اگر آپ لوگ فیصلہ چاہتے ہیں تو پھر فیصلہ کر کے فرصت کیجئے. اتنا وقت کیوں لگا رہے ہیں؟ میری اس بات پہ غور کیجیے گا. اللہ حافظ.